ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعا پڑھ کے شروع کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی دعاؤں کا یہ پارٹ 2 ہے، انشاءاللہ، اور پارٹ 1 بھی ہے۔ الحمدللہ کلاسز کے جو لنک پہ آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ بھی سنیے گا اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ سواری پر بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 میں ہے، لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ تو پوری آیت ہے، لیکن کہاں سے دعا پڑھنی ہے وہ میں بتا دوں گی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی تستو، تاکہ تم سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانور بنائے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے نا، سواریاں بنائی ہیں کہ ہم اس پہ سوار ہو کر اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان کی پیٹھوں پر۔ تو مراد اس وقت جو سواریاں تھیں اونٹ اور گھوڑے، اب ہر سواری کے لیے یہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ پھر جب سواری پر بیٹھ جاؤ جم کر، ثم، پھر تذکرو، یاد کرو، نعمت ربکم، تمہارے رب کی نعمتوں کو یاد کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ کی یہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں یہ سواریاں دی ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو آسانی سے پورا کر سکیں۔ اذا استویتم علیہ، یعنی جب بیٹھ جاؤ تم اس پر۔ تو جب بیٹھ جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سواری پر بیٹھ کر کسی طریقے کا ہمارے اندر کوئی بھی فخر گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے، ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقُولُ، اور کہو، سبحان الذی، یہاں سے دعا پڑھنی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے، الذی، وہ جو، سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے اور ہر سے پاک ہے، ہر کوئی بھی قسم کی کمی سے، ہر کمی سے، ہر شرک سے، اولاد سے، سب سے پاک ہے۔ تو سبحان اسی لیے آتا ہے۔ الذی، وہ جو، سخرا لنا، سخرا، اس نے قابو میں کیا، لنا، ہمارے لیے، یہ یعنی یہ سواری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے قابو میں کیا ہمارے لیے یہ۔ وما کننا، اور نہیں، کننا، ہم ہیں، لہو، اس کو، مقرنین، قابو میں کرنے والے، ہم اس کو قابو میں کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں سے دعا پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ اور یہ آیت بھی ساتھ میں ایڈ کرنی ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم ہمارے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً، منقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم ہمارے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جب بھی تم سواری پر بیٹھو تو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں بخشی ہے نا، اور یہ دعا کرو کہ اللہ، یہ جو کچھ سواری ہے یہ آپ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ہمیں یہ صلاحیت بخشی کہ ہم ان کو مسخر کر کے اپنے مقاصد پورے کر لیں۔ تو اس زمانے میں جو بھی سواریاں ہیں سبھی کے لیے یہ ہے، وہ سب اللہ ہی کی قدرت سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے
کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے ہیں، ہے نا، تو اس حقیقت کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ ایک دن لازماً اپنے رب کی طرف بھی لوٹنا ہوگا اور اس کے آگے بھی پیش ہونا ہوگا۔ ہاں، تو دنیا کے سفر کے ساتھ ساتھ آخرت کے سفر کو نہ بھولیں۔ ہاں، اور ہر نعمت ہے نا اللہ کی پروردگاری کی گواہی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی پروردگاری کے بارے میں جو کچھ اللہ نے ہمیں بخشا ہے اس کے بارے میں وہ سوال کرے گا۔ ہاں، کہ جو لوگوں نے بھی اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا ہے اللہ ان کو انعام دے گا، اور جنہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے نا، طغیان اور فساد کا ذریعہ بنایا ہے، تو پھر اللہ ان سے انتقام بھی لے گا۔ تو یہی بات ہے کہ دنیا کا سفر کے ساتھ ساتھ آخرت کے سفر کو نہیں بھولنا چاہیے، اور بہت سارے قرآن مجید کی آیتوں میں اس کی مثال ملتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے سبحان الذی سے، میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے لمنقلبون تک کے۔ تو یہ سواری کی دعا ہے۔ آگے جو ہے کسی منزل پہ اترنے کے لیے، سواری سے اترنے کے بعد وقر ربی انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین وقر ربی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی یہی تلقین ہے، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب انزلنی اتار مجھے، برکت والا اتارنا، اے میرے رب، یہاں سے دعا ہے ربی انزلنی، اے میرے رب اتار مجھے برکت والا اتارنا، وہ انتا، اور تو خیر المنزلین ہے، ہاں، تو بہتر اتارنے والا ہے، یعنی جہاں پہ بھی ہم جائیں وہ جگہ ہمارے لیے بابرکت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہترین طریقے سے ہمیں اس سفر سے جہاں بھی ہماری منزل ہے اللہ ہی اتارنے والے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں سے یہ دعا پڑھنی ہے ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین۔ آگے کی دعا دیکھیے گا، شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا۔ وقر ربی، اور آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ یہ دعا کیجئے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو بھی یہی پیغام ہے، یہاں سے دعا ہے ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ چاہتی ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ پناہ میں آنا یعنی سیف جگہ پہ جانا، تو شیطان مجھے وسوسے نہ ڈالیں، میں اے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی قرآن مجید میں دعا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ میں آتی ہوں تیری، رب میرے، ربی یعنی اے میرے رب، ان یحضرون، ان یعنی کہ یحضرون، وہ حاضر ہو نہیں میرے پاس، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، یعنی کہ وہ میرے پاس حاضر نہ ہونے پائیں۔ تو یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا برابر کرتے رہو کہ اے میرے رب مجھے شیاطین جن کے وسوسوں سے بھی محفوظ رکھ، اور ان شیاطین انسان سے بھی محفوظ رکھ کہ وہ میرے پاس بحث جدال اور فساد کے لیے نہ آئیں، کہ وہ میرے پاس آ کے حاضر ہو کر میرے پاس لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ تو یہ شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں کے لیے ہے، ہاں، تو یہاں سے پڑھنی ہے ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون۔ تو یہ دعائیں یاد کرنی ہے اور اس کو انشاءاللہ پڑھتے رہنا ہے۔ رحمت طلب کرنے کی دعا۔
वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। वक़ुर रब्बी, और आप कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब। इग़फिर है, ये रिक्वेस्ट है अल्लाह ताला से, रब्बिग़फिर बख्श दे, वरहम और रहम कर, व अंता और तू, खैरुर राहिमीन है, सब रहम करने वालों में सबसे बेहतर है। यानी दुनिया में अगर कोई किसी पे रहम करता है, अल्लाह तबारक व ताला वो सबसे ज्यादा बेहतर रहम करने वाले हैं। और कहो ए मेरे रब तू बख्श और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। ठीक है, तो ये आयत का बैकग्राउंड देखिएगा, सूरह अल मोमिनून की आयत है ये। और इस आयत में इसके पहले जो अहले ईमान है ना, आयत नंबर 109 और 110 में है कि इसी सूरा में बताया गया है कि मेरा एक ग्रुप था मेरे बंदों का, वो दुआ करते थे कि हमारे रब हम ईमान लाए हैं और बख्श दे हमें और रहम कर हम पर, तू बेहतर रहम करने वाला है। ये काफिर लोग क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको मजाक उड़ाने दो, लेकिन तुम बराबर ये दुआ करते रहना, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब बख्श दे और रहम कर, और तू बेहतर सबसे बेहतर रहम करने वाला। अजाब जहन्नम से पनाह मांगने की दुआ। अब आगे की जो दुआएं हैं ना, वो सूरह फुरकान से ली गई हैं। हाँ, और ये इबादुर रहमान के बारे में है सूरह फुरकान में, कि इबादुर रहमान क्या करते हैं, दुआ करते रहते हैं। वल्लजीना, और वो लोग जो, यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना, यहाँ से दुआ है, रब्बना सिर्फ अन्ना, ए हमारे रब। हाँ, इस सिर्फ है ये, रब्बना सिर्फ पढ़ेंगे, ए हमारे रब दूर कर दे हमसे, अजाब जहन्नमा, जहन्नम का अजाब। अल्लाह जहन्नम के अजाब को हमसे दूर रख, परे रख। इन्ना अजाबहा, इन्ना बेशक उसका अजाब, काना गरामन है वो चिमट जाने वाला। उसका अजाब तो ऐसा है ना कि वो आकर चिमट ही जाता है, जो भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उसके साथ साथ ये दूसरी आयत भी लेनी है, इन नहा बेशक वो, यानी जहन्नम, साअत बहुत बुरी, बहुत बुरा, मुस्तक़र्रों, मुस्तक़र्रों यानी रहने की जगह, वो मुकामा, हाँ, यानी ये ठहरने और रहने का मकाम, यानी जहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी ठहरा जाए बहुत बुरी जगह है। तो बेशक वो ठहरने और रहने के लिए बहुत बुरी जगह है। साअत यानी बहुत बुरी जगह है, ठहरने के लिहाज से भी, यानी वहां पे हमेशा के लिए रहा जाए या थोड़ी देर के लिए भी वहां पे रहना, बहुत बुरी जगह है वो। तो ये इबादुर रहमान की जो है वो क्वालिटीज बयान हुई है। मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसका बैकग्राउंड भी बता रही हूँ, ताकि जब दुआ हम मांगे तो हमें ये सब याद रहे। इबादुर रहमान की क्वालिटीज बयान हो रही है कि वो अपनी रातों में अल्लाह के हुजूर सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, है ना। और ये रातों में फिर तहज्जुद गुजार होते हैं। और ये लोग अपनी रातें इस तरीके से नरम गरम बिस्तरों पर नहीं गुजारते बेफिक्र होकर दुनिया और आखिरत से, बल्कि उठ उठ कर अल्लाह ताला से अजाब जहन्नम से बचाए जाने की दुआ मांगते हैं। तो ये बहादुर रहमान की क्वालिटीज है, जो ये दुआ करते रहते हैं। तो यहाँ से दुआ है, रब्बना सिर्फ, ए हमारे रब दूर कर दे, परे कर रख दे, अन्ना हमसे, अजाब जहन्नमा जहन्नम का अजाब, इन अजाबहा बेशक उसका अजाब, काना है चिमट जाने वाला, इन नहा बेशक वो, साअत बहुत बुरी,
مستقر و مقامہ، بہت بری ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا صرف انا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ اب اپنے بیوی بچوں کے حق میں بھلائی کی دعا۔ اب یہ جو ہے عباد الرحمن ہی ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہے، والذین، اور وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ ہاں تو یہاں ربنا سے پڑھنا ہے دعا۔ حب لنا، عطا کر، لنا ہمارے لیے یا ہمیں، ہاں، ربنا اے ہمارے رب، عطا کر ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ آیونی، قرۃ یعنی ٹھنڈک، آیون آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور بنا ہمیں، للمتقین متقین لوگوں کے لیے، امام یعنی ان کا لیڈر، ان کا سربراہ۔ بہت عظیم دعا ہے اور اس کی بہت برکتیں ہیں، اور اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تعداد ایسا بتائی نہیں گئی ہے، لیکن آپ جتنی بھی بار پڑھیں توجہ سے پڑھیں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری جوڑوں کو، ہماری بیوی کو، ہے نا، اور بیوی اگر پڑھے گی تو وہ شوہر کے لیے ہے، اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلیں مراد ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین لوگوں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے، یعنی متقین لوگوں کو ہم گائیڈ کریں۔ تو بہت بہترین دعا ہے، اور اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کو دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی بہت فضیلت بھی ہے، اور اس کا بہت مطلب اثر بھی ہے، ہاں۔ تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھنا ہے، یہ عباد الرحمن ہی بول رہے ہیں، ہاں۔ ان کو بہت فکر ہوتی ہے، اندیشہ رہتا ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں، ڈرتے رہتے ہیں نا، جیسے سورۃ طور کی آیت میں بھی ہے، اِنَّا كُنَّا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم تو بس اپنے گھروں میں ڈرتے ڈرتے رہتے تھے، ہے نا، ہم کو ڈر تھا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی آخرت کی فکر ہمیں ستاتی تھی۔ تو اس اندیشے کی وجہ سے برابر اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، ہمارے رب ہم کو ہمارے اہل و عیال کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، ان کے اعمال اور اخلاق تیری پسند اور ہماری تمناؤں کے مطابق ہو، اور ہم اس دنیا میں صالحین اور متقین کے سربراہ ہوں، یعنی ان کے لیڈر ہوں، اور آخرت میں بھی صالحین اور متقین کے سربراہ کی حیثیت سے اٹھے، نہ کہ ہم کسی گنہگار لوگوں کو گائیڈ کرنے کی حیثیت سے نہ اٹھیں۔ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ ہر صاحب کنبہ، جو بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس پہ اس گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ ہر صاحب کنبہ ہے نا، جیسے ماں باپ ہے، پیرنٹس ہے، وہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری جو ہم پر ہے، ہم اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ آج اتنا ہی ہے، اگلی بار اور قرآن مجید کی دعائیں ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔